الحمدللہ رافع الاسرار کاشف الاسرار رب الارباب والصلاة والسلام علی محمد نور الانوار سید الابرار محبوب رب الغفار وعلی آلہ الطیبین والطاہرین واصحابہ المقربین المعظمین واولیائہ العارفین الکاملین وامتہ مرحومین اجمعین سلم معظم الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی محکم کتاب والمستند خطاب بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سلام بحضور خیر الانام۔ سائیاں دے حکم تے میں تواڈے سامنے حاضر آیا۔ اج ساڈے اتھے بھی ہائی مجلس دربار شریف تے اتھوں تقریر کیتی، جمعہ چھڑیا ہی تھا کہ جمعہ پڑھیا، ہائی تو ذرا مشکل جہا کام، لیکن یہ ہے کہ جس ویلے اس مرکز تو حکم آوے جس مرکز دی وجہ تو تسی سب کچھ ہو تے پھر سب کچھ ٹال دینا چاہیے۔ تے سائیاں دا حکم ہے کہ گھنٹہ تو بولنا ہے، کوشش پوری کرے سا، کیونکہ سانو جتنا بھی فیض ہے اسے در تو ملے۔ میں تھوڑے سامنے سورہ احزاب دی ایک آیت ذرا بالکل ایک انوکھے انداز نال مو دی تفسیر تھوڑے سامنے کھولنا چاہنا۔ یہ فیض سارا سائیں کتب پاک دے تے میرے پیر سائیں اسرار دے کہ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب غزوہ خندق دے موقع تے آیت آئی ہے کہ اللہ فرمائندہ ہے من المؤمنین، مومناں دے وچوں کچھ رجال، کچھ مرد ہیں۔ ایک ہے مسلمان جڑا نماز روزہ حج زکوٰۃ کلمہ، ایک ہے مومن جیڑا اپنا ایمان ثابت کرے اپنے عملاں دے نال۔ تے ہن اللہ فرمائندا پیا ہے کہ انہاں مومناں دے وچوں بھی کچھ مرد ہیں، یعنی دیکھو کیا انہاں دا مرتبہ ہو سی کہ اللہ فرمائندا ہے من المؤمنین رجال، مومناں دے وچوں بھی کچھ مرد ہیں صدقوا ما عاہد اللہ، کہ جو وعدہ انہاں اللہ دے نال کیتا ہی پورا کر دیتا۔ فمنہم من قضا نحبہ، تینے جو کچھ ہیں کہ اس وعدے دے ماتحت اللہ نے کچھ ذمہ داری پائی آئی، کچھ ہیں انہوں نے وہ ذمہ داری پوری کر دیتی۔ ومنہم من ینتظر، تے کچھ ہیں انتظار کرندے پین کہ کس ویلے وہ وقت آوے تے اسی ذمہ داری پوری کر دے گی۔ وما بدلوا تبدیلا، اللہ اندے انہاں مرداں دے وچوں کوئی ہلیا نہیں، بھاویں جو کچھ ہوئے انہاں دے قدم ڈگمگائے نہیں۔ یہ ہے ایک تاریخ تے علم تاریخ دی مجبوری یہ ہے، ذرا 5 منٹ توجہ تہاڈی چاہساں۔ علم تاریخ دی مجبوری ہے کہ ہمیشہ تاریخ وقوع تو بعد لکھی جاندی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ حالی کچھ ہویا نہیں تے اسی ان دی تاریخ لکھ دیجیے، کیوں جی تسی تو ساڈے کول پڑھدے رہے ہو۔ تاریخ دی مجبوری یہ ہے کہ کچھ ہو سی تے اس تو بعد مورخ اپنی کتاب دے وچ واقعہ لکھ سی کہ فلاں ہویا فلاں ہویا، لیکن کربلا دی تاریخ ایک واحد تاریخ ہے کہ حالی امام حسن 5 سال دے، حالی 5 سال دے تے حضور اپنی اس نظر نال جیڑی قیامت نو ویندی پئی ہے، جیڑی حشر نو ویندی پئی ہے، اس اپنی نظر نال، اپنی نگاہ دے نال، اپنے علم غیب دے نال جانتے ہیں کہ حسین دا وارث سوائے ایک بیمار زین العابدین دے کوئی نہیں بچنا ہے نا۔ ہن جس وقت حسین بے یارو مددگار پیاسے صحرا دے وچ شہید کر دیتے جا سن تے صرف ایک بال بچسی، وہ بھی بیمار ہو سی، تو کون حسین دا ذکر کرے سی؟ اس پر حضور نے
فیصلہ یہ فرمایا کہ کوئی کرے نہ کرے، حالی کربلا ہویا نہیں، حالی حسین شہید ہویا نہیں، حالی بالغ بھی نہیں ہویا، میں اوندا نانا ہنے ذکر کریندا پیا ہاں کہ تاریخ دی کتاباں دے وچ بھی نہیں، حدیث دی کتاباں دے وچ، کیونکہ یہ کیڑی زبان ہے؟ یہ وہ زبان ہے جس تو اسی اللہ دے کلام نو قرآن مننے ہیں، یہ کوئی عام زبان نہیں جیڑی یہ گل کر دی پی ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى فَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى۔ یہ وہ ہستی ہے علامہ شدید القویٰ، جنوں علم اور شدید قوت اللہ دیندا ہے، تے جن دی زبان ہلدی نہیں جب تک اسی وحی نہیں کردے۔ ہن اپنے بیان نال حضور دستے پین کہ اے حسین میں نانا ہی تیرا وارث، ذرا اس گل نو توجہ نال سن کہ اے حسین دنیا دا اصول یہ ہے کہ نواسے نانے دی تاریخ دسیندے ہیں، میں الٹیندا پیا، میں او نانا ہاں جیڑا اپنے نواسے دی تاریخ لکھدا۔ اللہ اکبر۔ تے دس دے کے نو پین امہات المؤمنین، امہات المؤمنین حضور دی پاک ازواج، دنیا دے جڑے بلند ترین گروہ ہیں نا انسانیت دے، انہاں دے وچ حضور دی ازواج ہیں جڑی ساڈی سب مومناں دی ماواں ہیں۔ کہ کل نو کوئی آکھے جی ایویں مولوی لگے رہندے، کربلا دا واقعہ تو ہویا ہی کوئی نہیں، تے میں مصطفیٰ اپنی زندگی دے وچ تاریخ رقم کر جاواں تے روایت بھی کراواں انہاں مومناں نو انہاں دی ماواں کول، یعنی ذرا ترتیب ویکھو اس پورے واقعے دی کہ کون بیگم حضور نے ڈیوٹی لا دیتی ہے ام سلمہ دی کہ دروازے تے بہ جاویں تے کسے نو اندر نہ آمن دے، تے حسین ٹردے ٹردے 5 سال دے حسین آ گئے تے اندر جامن دی کوشش کیتی تے روک لی، اگے مینوں اندر کیوں نہیں جامن دیندے ہو، نانا نو ملنا ہے۔ انہاں آخیا نانا نے ہی آخیا ہے کہ کوئی بھی آوے تو باہر ڈک دے میں، اگے ہن میں کوئی ہو گیا، کوئی آوے تے ڈک لوے، میں تو حسین ہاں۔ فرمیندے بہرحال میں کھڑی رہی، میں کہندا ہی نہیں تسی بھی نہیں جا سکتے، اگے وہ میں تھوڑی جی کوئی بندہ آیا میں اودے نال گل کرتی پئی آسوں تے حسین میری لتاں دے وچوں نا نکل کے تے اندر وڑ گئے، تے آندے مینوں مہلت ہی نہ ملی، اندر وڑ کے تے دروازہ بند کر لیا، تے آندے تھوڑی دیر بعد حضور دے رومن دی آواز ہے، اچھی اچھی حضور نے گریا کیتا، حضور روئے تے میں گھبرا کے اندر گئی کہ کی ہو گیا، فقالا تے میں پوچھیا حضور کی ہویا، فقالا انما جاءنی جبریل، فرمایا ام سلمہ ہونے ہونے جبرائیل آیا ہائی، وہوا علی بطنی قاعد فقال لی، تے حسین اس ویلے میرے سینے دے اوتے چڑھ کے کھیڑدا پیا آئی، تے جبرائیل اترے تے مینوں آکھن لگے اتحبہ، بڑا پیار ہے محمد تانوں اندے نال، پیار کریندے ہو اندے نال، پیار کریندے ہو، فقلت نعم، تے میں کہ ہاں بہت پیار ہے مینوں اندے نال، قالا ان امتک ستقتلوہ، جس دے نال بہت پیار ہے نا تانوں، تہاڈی ہی امت نے اس نو قتل کرنا ہے، جس نال بہت پیار ہے نا سینے تے کھڑیندے پئے ہو، تے تہاڈی ہی امت نے اس نو قتل کر دینا ہے، الا اریک التربۃ التی یقتل بها، چاہو تو میں تانوں مٹی بھی وکھا دیواں کہ جتھے اس دا قتل ہونا ہے، قالا فقلت بلا، میں آخیا ہاں ہاں مینوں وکھا مٹی، قالا کہ پھر حضور نے فرمایا وضرب بجناحہ، تے اس نے جبرائیل نے اپنی کچھ دے وچ ایں ہاتھ پایا، فاتانی ہذہ التربہ، تے اے مٹی جیڑی میرے ہاتھ وچ اے مینوں جبرائیل نے دتی ہے، قالت فاذا فی یدیہ تربۃ
ہمراؤ وہوا یبکا تے میں ویکھیا کہ وہ مٹی سرخ رنگ دی حضور دے ہاتھ تے چاہتے حضور روندے پے. یعنی کربلا حالی 55 سال بعد ہومنی تاریخ پہلے لکھی جاندی پئی تے جس ویلے ہو گیا اس ویلے کوئی ہور روے نہ روے مصطفیٰ روئے ہے. ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فيما يرى النائم بنصف النہار. حضرت ابن عباس فرمیندے ہیں کہ میں دوپہر دے ویلے ستا پیا سوں کہ میں اپنے خواب دے وچ حضور دی زیارت کیتی. وہو قائم حضور کھڑے ہیں کس حال دے وچ اشعثو اغبرا کہ حضور دے والاں دے وچ مٹی پئی آئی بے یدے ہی قارورا کہ حضور دے ہاتھ وچ ایک چھوٹی جی شیشی آئی. قارورا درمیانے سائز دی شیشی نو آتے حضور دے ہاتھ دے وچ چھوٹی جی شیشی آئی فیہا دمن تے اون دے وچ خون آئی. فقلتو تے میں خواب دے وچ حضور نو عرض کیتا یا ابی انت و امی میرے ماں پیو حضور تواڈے تے قربان ہوویں یا رسول اللہ ما ھذا اے شیشی تے اندے وچ خون جڑا ہے کی ہے حضور. قال ھذا دم الحسنین حسین و اصحابہ فرمایا اے حسین تے اون دے صحابیاں دا خون ہے. لم ازل التقطہ منذ اليوم فاحسینہ ذلک اليوم فوجدہ قتل فی ذلک اليوم کہ فرمایا ابن عباس صبح تو میں تھک گیا اے لہو کٹھا کریندے کریندے. حسین دا کوئی صحابی ایدے کٹیا پیا ہے حسین ایدے کٹیا پیا ہے بال ایدے کٹے پے صبح دا میں کٹھا کریندا پیا. فرمیندے ہیں میں یاد کر لیا کیڑے دن کس ویلے مینوں خواب آیا ہی بعد وچ پتہ لگیا این حسین دی شہادت دا وقت. ہن تو رو نہ رو حضور روندے پے تو لکھ نہ لکھ حضور لکھوائندے پے تاریخ. تے عجیب و غریب واقعے نے نا بڑی عبرتاں ہیں. دیلم شہر دیلم ان وچ ہو گئی یزید دے خلاف بغاوت تے عبید اللہ ابن زیاد نو یزید نے کوفے دا گورنر بنا کے بھیجیا تے ان دا اگوں سپاہ سالار ہے عمر ابن سعد. عمر ابن سعد نو اس نے شام دے ویلے کڈیا کہ جا تے دیلم شہر دے وچ بغاوت کچل دے. اے حالی رات نو نکلیا تے انہاں دا ہوندا ہے کہ پڑاؤ کردے ہیں پہلے دن پھر فوجی کٹھے ہو کے اگا جاندے ہیں. اے رات نو حالی اوتے کٹھے ہی آئیں کوفے دے باہر کہ حسین دا قافلہ کربلا پہنچ گیا. عبید اللہ ابن زیاد نے خط لکھیا عمر ابن سعد نو کہ بھائی عمر عمر مجہول ہے عربی دے وچ عمر کوفی زبان دے وچ عمر ابن سعد تے عمر آکھ لینے ہیں لیکن مجہول ہو جاسی کوفے دا ڈائلیکٹ مدینے دا نہیں ہے نا. چلو عمر ابن سعد نو ہن اے کون ہے عمر ابن سعد روح دہل جاندی ہے سن کے. سعد بن ابی وقاص دا پتر. سعد بن ابی وقاص کون ہیں حضور دے نانکیاں دے وچوں رشتے چ ماموں بنو زہرہ قبیلہ ہے ان دے سردار ہیں حضور دے نانکے ہیں تعلق ہے قریش تو تے ہیں بھی حضور دے محافظ. جتنیاں بھی جنگاں ہوئی ہیں حضور دی حفاظت دی ذمہ داری حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے کول ہائی. عشرہ مبشرہ دے وچوں ہیں. عبرت ہے کہ نہیں روح کمبدی ہے کہ نہیں. جیڑے 10 بندیاں نو حضور نے بشارت دیتی جیندے ہوئے جنت دی انہاں دے وچوں ہیں سعد بن ابی وقاص. سائیں تشریف لائیں. کی حال چال جی تھوڑے حکم پہ آ گیا. السلام علیکم بھائی کی حال ہے.
اجازت جی تقریر تو میں شروع کی تھی ہوں سعد بن ابی وقاص کون ہیں؟ قریشی ہیں، بنو زہرہ قبیلے تو تعلق ہے، حضور دے نانکے ہیں، رشتے دے وچ ماموں لگتے ہیں تے اے او بندے ہیں جڑے 17 سال دی عمر وچ مسلمان ہوئے تے غزوہ بدر دے وچ جس بندے نے پہلا تیر مسلماناں دے طرفوں چلایا نا وہ سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ ہیں، حضور دے محافظ ہیں، پہلا تیر چلائیندے پین اسلامی جہاد دے وچ کہ حضرت عمر دے زمانے دے وچ کوفہ دے گورنر رہے تے 55 ہجری دے وچ 75 سال دی عمر وچ اے آخری عشرہ مبشرہ جو آخری صحابی ہیں جڑے وصال ہوئے، فاتح ایران ہیں، ایران دی سلطنت فتح کرن والے عشرہ مبشرہ دے وچوں ہیں، حضور دے محافظ ہیں، حضور دے نانکے رشتہ دار ہیں تے اتنا بڑا صحابی ہے تے جس ویلے فوت ہون لگے نا تے وصیت کیتی کہ میرے کفن دے وچ جیڑا کرتا میں بدر دے میدان وچ پایا ہے نا وہ رکھیا، یعنی ایمان دی بھی کی کیفیت، کیا کیفیت ہے، لیکن اسے دا بیٹا ہے عمر بن سعد، عمر بن سعد دو میں تلفظ خط لکھدا پیا ہے عبید اللہ ابن زیاد کہ اج تیرے تے یزید دی وفاداری دا امتحان پہ گیا، اگر حسین دے خلاف کوچ دلم چھڑ دے کافراں نال بعد وچ نبڑ سائیں، پہلے اپنے نال نبڑی، چھڑ کے حسین دے کول جا، اگر چلا گیا رہ دی گورنری تیری، رہ کی ہے لوگاں نو اتنا بھی نہیں پتا، اندازہ نہیں ہے کہ رہ جیڑا ہے ایران دا قدیم ترین شہر تے ثقافت دا تے معاشیت دا گہوارہ ہی، تہران جیڑا ہے نا دارالحکومت ہے بالکل ہن تا وچ ہی آ گیا، اے رہ وہ علاقہ ہے جتھے امام راضی پیدا ہوئے، عقلی طور تے علمی طور تے پیسے دے حساب نال اس آخیا کہ رہ دی گورنری تینوں دیساں، لیکن دو چیزاں ہیں جڑی انسان دے کردار نو مسخ کر دی قرآن دے وچ، ایک ہے خوف تے ایک ہے لالچ، ہوس ہوے ہرس ہوے یا بندہ ڈر جاوے کردار فارغ ہو جاندے۔ ہن میرے نزدیک جڑے مخالف کربلا دے وچ حسین دے خلاف کہنا اے ابو جہل کل بھی برے ہیں، ان منطقی وجہ ہے، منطقی وجہ اس پر ہونا کہ ابو جہل نو تو یقین ہی کوئی نہ ہے کہ حضور دا مشن ٹھیک ہے، یہ تو وہ لوگ ہیں جڑے کلمہ گو ہیں، انہاں وچ حافظ ہیں، انہاں وچ نمازی ہیں، انہاں دے وچ نفلی روزے رکھن والے ہیں، مفسر ہیں قرآن دے، لیکن ویکھو یقین ہے کہ اسلام دے وچ اسی داخل نہیں ہو سکتے جب تک مصطفیٰ نو اسی سچا نبی نہ بنیے تے اسے مصطفیٰ دا نواسا سامنے ہے، ہن آندا پیا کہ میاں ہائے 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 اتنے حابیل تے قابیل یاد نہیں آتے پہ تھانوں، حابیل تے قابیل دے واقعہ پتہ ہے نا قرآن دا، ہاں حابیل ڈنگراں دا کام کردے ہیں، مویشی آن انہاں کو، یہ پرانی ہن لاسٹ ہسٹری ہے، میں تانوں اون دے وچ لئی جانا، اے انہاں نے بھیڈاں تے بکریاں پلیندے ہیں تے جیڑا قابیل ہے نا او زمیندار ہے، او کنک اگیندا ہے تے نظر جیڑی ہے منی تو مانے کہ اسی اللہ واسطے صدقہ دسائیں اپنے مال وچ کوئی، تے حابیل نے جیڑی سب کو زیادہ چونوی تے موٹی دمبا آئی نا، ہوں اس زمانے چوندا ہے کہ پہاڑ تے نظر رکھ دیتی جاندی ہے اتوں اگ آمدی آئی، اگر قربانی لے جاوے تے مطلب ہے قبول ہے، اگر اگ نہ آوے نہ منظور ہے، اس نے 94واں دمبا پہاڑ دی چوٹی تے رکھیا، اگ آئی دمبا لے گئی، دوجا جیڑا بیلی آئی ساڈے طرح دا، اس نے ویکھیا جیڑی پچھلے سال دی لگی ہوئی کنک ہے نا جیڑی میرے کھاون دی کوئی نہیں، وہ بوری وچ پائی تے جا کے پہاڑی تے رکھ آیا، کی اگ آمنی آئی، ہن جس ویلے نظر قبول نہ ہوئی حسد دے وچ نفرت دے وچ سڑ گیا تے قرآن آندا ہے اذ قربا قربان، جس ویلے دوواں نے اپنی قربانی ساڈے سامنے پیش کیتی فتو
قبلا من احدہما، اسی ایک دی قربانی قبول کر لئی، ولم یتقبل من الاخر، کہ دوے دی قربانی اسا قبول نہ کیتی، قالا لاقتلنک، لام تاکید بنون ثقیل دے نال شدید ترین ہوندا ہے، آکھن لگا میں تینوں مارا ہی مارا، میں تینوں قتل کرا ہی کرا، قالا انما یتقبل اللہ من المتقین، اس نے کہ یار میرا کی قصور ہے، اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیتی، کہ اللہ دی سنت ہے کہ وہ صرف خالص لوگاں دی قربانی، تو جو لگی ہوئی کنک دیتی آئی کہ میں سب کو ترو تازہ دنبا دیتا آئی، رب تو دی نیت آوائیں دا پہ، یہ تو رب دا فیصلہ ہے، میرے نال کیوں لڑنا ہے؟ لیکن نہیں، قرآن اتھے کمال دا لفظ استعمال کرتا ہے، فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُ، طوعت یعنی یکدم فیصلہ نہیں کیتا، کئی دن لائے اس نے، ذہن دے وچ سوچیندا رہا، طوعت دا لفظ دسیندا پیا، ذہن وچ سوچیندا رہا قتل کراں یا نہ کراں، ہے تے سچا، اندا تو کوئی قصور نہیں، میں ہی کھوٹے دانے دیتے ہیں تے رب نے قبول نہیں کیتے، اینو کیوں مارا؟ لیکن آخر تے اس اپنے نفس نو سمجھا لیا۔ ایویں ہی ہوندا پیا ہے عمر ابن سعد دے نال، سوچیندا پیا کی کراں، ایک طرف کون ہیں او انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اس آیت نو عوام تک صحیح طرح پہنچایا نہیں گیا، انما حسر یرید فعل محصور ہو جاسی، اللہ اسم ہے محصور نہ لے ہو جاسی، حسر جی میں انہیں سائیں تشریف لے آئے نا، اے سارا علاقہ بند کر دیو تے ایک پاسو کھول دیو منہ، اینو آندن حسر، تے جتھے انما دا لفظ آ جاوے اون دا مطلب ہوندا ہے اس تو علاوہ اور کوئی مطلب ہو ہی نہیں سکتا، انما بے شک اس تو علاوہ گل ہی کوئی نہیں، یرید ارادہ کیتا ہے کس نے؟ اللہ، حسر محصور نہ لے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، کہ ہر طرح دی عقیدے دی ناپاکیزگی، عمل دی ناپاکیزگی، جیڑا بھی کوئی ذہن سوچ سکتا ہے کہ یہ عیب ہو سکتا ہے، اسی تواڈے تو سارے عیب نظریاتی، عقلی، جسمانی، عملی، نسبی سارے دور کرندے پے ہیں، یا اہل البیت، اے نبی دے اہل بیت، ویطہرکم تطہیرا، اس کا مطلب کہ آیت کا مطلب کی عمر ابن سعد میرے کو بہت زیادہ عربی جانتا ہے، میں تو اجمی ہاں، وہ جانتا نہیں حسر محصور چلتا پہ، یعنی اللہ اے فرمائندہ پہ کہ اہل بیت، اے علی، اے فاطمہ، اے حسن، اے حسین، تسی اس پر پاک نہیں ہو کہ تواڈے عمل بہت چنگے ہیں، مینوں کوئی پرواہ نہیں، اللہ فرمائندہ پہ میں تانوں میرٹ تے پاک نہیں کردا پیا، انما یرید اللہ، تسی پاک اس پر ہو کہ میں ارادہ کر لے، چھڑ دیو ہر گل، ساری علمی بحث حسن حسین تے غلط ہے مسلمان علماء دی، انما یرید اللہ، اللہ نے ارادہ کیتا ہے تانوں پاک کرے، نہ میں بدلنا، نہ میرے ارادے بدلنے، نہ تہاڈی پاکیزگی بدلے، کیا عمر ابن سعد نہیں جانتا؟ نہیں جانتا یہ کون ہے؟ انما یرید اللہ علیہ، دوے پاسے یزید کے کردار نو نہیں جانتا، بالکل جانتا ہے، لیکن ہویا کی جی میں فتوات اپنے آپ نو حسین دا مشن کیے، امام حسین کوئی حکومت نہیں چاہتے، یہ بڑی بڑی غلط فہمی ہے بعض علماء دی، کوئی حکومت نہیں چاہتے، امام حسین دا ایک سٹینڈ ہے کہ جتھے میرٹ نہ ہوئے میں اس چیز نو ویلیڈیٹ نہیں کرنا، اگر تخت ایو جہا بندہ آ گیا ہے جہاں ظالم ہے، حسین انہوں تخت تو نہیں لا سکتا، نہ ہی انہوں جنگ کرنا چاہتا ہے، میں اپنا ووٹ انہوں نہیں دینا، بس صرف اتنی ایک گل، اتنی بڑی معاشرتی بیماری ہے، جس ویلے غلط بندہ ایک کرسی تے بہ جاوے کی حال ہوتا ہے، پاکستانیوں تو بہت پتہ ہے، بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، ایک شاعر آندا ہے، جاہل کو جب جہل کا انعام دیا جائے، اس حادثہ وقت کو کیا نام دیا جائے، جس ویلے جہالتاں دے اوتے انعام دتے جاویں، اس حادثے نو کی آکھاں میں، جاہل کو جب جہل کا انعام دیا جائے، اس حادثہ وقت کو کیا نام دیا جائے،
میں خانے کی توہین ہے یہ، رندوں کی ہتک ہے، کم ظرف کے ہاتھوں میں اگر جام دیا جائے. بس اتنا ایکسٹینڈ ہے حسین. اس نے لکھیا خط عبید اللہ نو، او یار میں ساتھ میں نبی وقاص دا پوترا ہوں، او تیرے کو اتنے جرنیل ہیں، کوئی اور بھیج دے، مینو شرم آندی ہے، میرے نانکے ہیں، رسول دے بال ہیں، مہربانی کر. جواب اس لکھیا عبید اللہ نے کہ یہ تو امتحان ہے تیرا، یہ تو امتحان ہے، میں بھی جاننا قریبی رشتہ دار ہیں. آگے لگا اگر ہوں تو انکار کرنا ہے تو رہ دی گورنری بھی گئی، نال تیرا مکان بھی ڈھا دے سا جڑا تو ہونے بنائے، تے نال تیرے قتل دا پروانہ بھی جاری کر دے سا. خوف تے لالچ دو میں ہم دے پے ایتھے آ کے پتہ لگدا کردار کی. اچھا آخر لگا ایک رات دی مہلت دے سچینا، رات نو یاد رکھے میری تقریر دی جان ہی رات ہے. رات نو ایک رات دی مہلت دے سچینا، پوری رات سچیندا رہا، جاندا ہے کہ اگر میں حسین نو قتل کرتا ہے ایسا منہ میں کالا کرنا ہے، قیامت تک کالا رہنا ہے، میرے والد دی قربانی، میرے وڈکیاں دا نا سارا کچھ برباد ہونا ہے. پھر بھی اس نے کی کیتا، رات خیمے دے وچ اپنے سارے رشتہ داراں نو اکٹھا کیتا، کوفے تو بلایا، آؤ یار مشورہ کر رہے. پوچھیا اپنے پتراں کول، بیویاں کول، ہاں بھئی کی کراں؟ انہاں آکھیا ہوئے ہوئے اے کام نہ کر. انہاں آکھیا ایسا داغ لگنا ہے قیامت تک. اندا اپنا بھانجا ہے شعبہ بن مغیرہ دا بیٹا، او حمزہ نا ہے انہاں دا. او کہیا ماما اے ظلم نہ کریں، باویں تیرے ٹوٹے ہو جاویں، ایک کی سارے خاندان دے مکان ڈھہ جاویں، پر حسین دے اتے چڑھائی اے ظلم نہ کریں. پوری رات سچیندا رہا. انہوں نے آخیا ہن چلے جاؤ، چراغ بند کر دیتا، نیند نہ آئی، ساری رات سچیندا رہا. رہ دی گورنری، اپنی گردن اڈنا، نواں مکان جڑا بنایا وہ تباہ ہو جاوے. آخر مردار دنیا نے لبھا لیا. فتوعت، جویں قابیل نے اپنے نفس نو منا لیا ہی نا، اس نے بھی اپنے نفس نو منا لیا. اس مردار دنیا واسطے اے لعنت دا توق قیامت تک اس نے اپنے گلے دے وچ پا لیا. گیا امام حسین کول، بیعت کرو یزید دی، یا حکم ہے گرفتار کر کے تانوں میں عبید اللہ دی عدالت لے جاؤں. آپ نے فرمایا بھائی میں کو لڑن لڑن نہیں آیا، میں تو صرف اے دسن آیا امت نو کہ ایہو جے بندے دی بیعت نہیں ہو سکتی، تے میرے جی ہو جیا تو بالکل ایہو جے دی بیعت نہیں کر سکتے. باقی تانوں اگر میرے نال مسئلہ ہے تو میں واپس چلا جانا. اس فوراً خط لکھیا عبید اللہ نو کہ کم ہو گیا، حسین واپس جاندا ہے، جان چھٹی، واپس جاندا ہے، کوفے وچ وڑنا ہی نہیں چاہتا، نہ انہوں حکومت چاہیے، بس معاملہ ختم. اس آ گیا اس خط لکھیا، اس آ گیا پاگل تو نہیں ہو گیا، اے کوفہ مسے میں قابو کیتا ہے، 90% لوگ حسین دے نال ہیں، یہ اتھوں بچ کے چلا گیا تو ایسی تحریک بڑھنی ہے کہ نہ میرے کول قابو آمنی ہے، نہ تیرے کول، نہ یزید کول. ہنے کم کر، تمام کر. اے واقعہ لوگوں کو کھول کے دسیا ہی نہیں جاندا، اس لیے لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آندی ہوندا کی پہ. اچھا وہ کیا جی مننا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ شمر نو بھجیندا پیا، تیری گردن کٹ کے میرے کو لے اسی تے پھر حسین دی گردن کٹ کے میرے کو لے. لو جی 7 ہجری نو اے خط لے کے شمر کربلا دے وچ تے ڈھہ پیا، امر ڈھہ پیا. رہ دی گورنری، لالچ. 9 تاریخ نو اس نے حکم دیتا عمرو ابن سعد نے چڑھائی کر دیو، کہ چڑھائی کر دی پئی ہے فوج تے امام حسین اپنے خیمے دے سامنے بیٹھے ہیں، ذوالفقار تلوار ہاتھ وچ، متھے نال ٹیک لائی تے ستے پے، تے اگو لشکر آمدا پیا. ہائے ہائے لوگو کی سناواں تانوں کربلا. بی بی زینب بھج کے آئے، حسین حملہ ہو گیا، لوگ آمدے پے، لشکر چڑھ گیا، تسی ستے پے ہو. اٹھے گئے. عمرو ابن سعد نے آکھیا مجبور ہو گیا میں. شمر نال کھلوتا ہے، اے پروانہ مینوں رہ دی گورنر دا ہی لب گیا تے نال میرے قتل دا حکم بھی ہے.
یا حسین تیرا سر یا میرا سر. ہوں تو مسئلہ یہ ہو گیا کہ مجبوری ہے. امام حسین نے کہا ٹھیک ہے پھر میرا سر صحیح. پر امام حسین نے آخیا ایک رات دی مہلت دے. رات میں آخیا یاد رکھے ایک رات دی مہلت دے. وہ کوئی مہلت نہیں مل سکتی, مینو حکم ہے ہنے چڑھائی کرنی. وہ نال دے جڑے جرنیل ہیں انہاں کہ پاگل تے نہیں ہو گیا, جے دیلم تے ترکی دے کافر بھی مہلت منگے نا ایک رات دی تے سانو دیونی پؤ سی. پاگل ہو گئے ہیں, ایک رات ہی ہے نا, کل کر لی سائیں. اگر لگا اچھا تسی آندے ہو تو ٹھیک ہے. جڑا ہوے نا مٹھا بندہ ہر دے کو دبی جاتا ہے, جرنیلا دے کو دبی گیا کہ یہی بغاوت میں کرتے ہیں. اگر ٹھیک ہے حسین ایک رات دی مہلت ہے, کل لڑائی ہو سی. یہ رات کیوں منگی امام حسین؟ ایا میرا تقریر دا موضوع. خدا دی قسم جس نو رات سمجھ آ گئی نا انہوں ساری کربلا سمجھ آ جائے. کیوں منگی ہے؟ کچھ بدلنا تو ہے نہیں. ہن بھی وڈی ہونا ہے, علی اکبر ہن بھی شہید ہونا ہے, علی اصغر ہن بھی شہید ہونا ہے, صبح بھی شہید ہونا ہے. کیوں امام حسین ایک رات دی مہلت منگتے پے؟ کیونکہ امام حسین دے نال دو گروہ ہیں, ایک اصحاب حسین ایک مخالفین حسین. ایک حسین دے نال والے تے ایک حسین دے مخالف. امام حسین رات منگ کے نا دوواں گروہاں دے کپڑے لیندے. جی میں نانا تاریخ رقم کر گیا نا, ہن حسین تاریخ رقم کرے گا. دکھاونا ہے کہ جڑے میرے نال مردے پین اے مجبوری ہے کہ نہیں مر رہے, اے پھسے ہوئے نہیں مردے پے. کہ جڑے میرے مخالف ہیں اے بھی کوئی غلط فہمی ہے جو مینوں قتل نہیں کرتے پے, انہاں نوں بھی پوری رات دیندا پیاں تے انہاں نوں بھی پوری رات دیندا پیاں. سمجھ آیا؟ اے ہے ہیومن سائیکالوجی. ہیومن سائیکالوجی کی اگر اے رات نہ آمدی تے کربلا کربلا نہیں بننی. ایا ہومنا ہی او جی غلط فہمی دے وچ مار گئے, ایسو تے پھسے ہوئے مر گئے. امام حسین دکھائندے پین کہ ولیاں دے نال کوئی پھسے ہویا نہیں ہوندا, اپنی آزادی ہوندی ہے. اللہ اکبر. یعنی بلایا خیمے, پہلا خیمہ ویکھیا ہے عمر ابن سعد دا, ہن حسین ابن علی دا خیمہ ویکھو. بلایا سارے نو 72 73 زیادہ زیادہ 104 105 بندے خیمے دے وچ آ گئے. فرمایا عباس شمع بند کر دے, مشل بند کر دے. کہ اندھیرے فرمایا جس جس نکلنا ہے نکل جا. 15-20 منٹ انتظار کیتا, امام نے سورہ کہف دی تلاوت کی. واہ امام صدقے تیری حکمتاں تو. کہ پھر آکھیا عباس چراغ جلا دے. مطلب میں ویندا اے پیاں کدی غور کیتا ہی نہیں, پتہ ہے یہ سارے بھی چھڑ جاون تا عباس نہیں چھڈنا. اے ہے وفا. اللہ اکبر. صحیح آ گئے. السلام علیکم جی. اچھا دوبارہ چراغ جلائی گئی, کوئی بھی نہ ہلیا. ہن جڑا خطبہ ہے نا امام حسین دا اپنے اصحاب دے نال, ذرا ویکھو کمال دی گل. فرمایا کہ اللہ تعالی نے جیو جے اصحاب مینوں عطا کیتے کسے نوں بھی نہیں لبے. تسی دنیا دے بہترین ساتھی ہو کہ موت سامنے نظر آمدی ہے تے ہلدے نہیں پے. پھر امام نے اگلی گل کیتی, فرمایا تسی جے ایتھے مجبوری تو ہو نا کہ میں تواڈے تو بیعت دا ہاتھ چاہ لینا. ذرا توجہ کرے آئے. ہائے ہائے کی ہویا صحیح نہیں. فرمایا کہ اگر تسی اس پر اس خیمے دے وچ حالی تائی موجود ہو چراغ بند ہون تو بعد کہ میں تہاڈا پیر ہاں, تساں بیعت کیتی ہوئی ہے, میں پیری مریدی چھڑیندا پیاں, بیعت چیندا پیاں, جاؤ جاؤ. پھر کوئی نہ ہلیا. فرمایا اچھا بیعت چاہی پھر بھی نہیں ہلے ہو, اے میرے بال ایویں قتل ہو جاسن
ایک ایک بندہ نکلو میرے ایک ایک بال دا ہاتھ پھدو انہاں دی بھی جان بچا لو تے اپنی بھی آل رسول تے تہاڈا احسان بھی ہو جاسی کہ جان بچائی واہ حسین تیری حکمت کیڑا مولوی تے کیڑا پیر تینوں سمجھے انہاں چبلاں اساں کی سمجھنا تینوں فرمایا احسان بھی ہو جاسی آل رسول تے کہ اے جڑے ہیں نا تسی جاؤ نا تانوں انہاں کچھ نہیں آکھنے تو خوش ہو سن کے کلا رہ گیا میرے ہی دشمن ہیں نا میری ہی بیعت چاہیے میں بھگینا تسی جاؤ سارے کوئی نہ ہلیا تے پھر تقریر کیتی نے جو ایک بڈھے نے کھڑے ہو اس کیا اس کیا حسین اے تے ایک باری قتل ہونا ہے نا یہ 70 باری بھی قتل ہونے دا یقین ہوے اسی نہیں ہلدے کیوں نہیں ہلدے قیامت نو تیری ماں نو کی جواب دسائیں اسی ویندے پے ہیں ایک پاسے یا چند درجہ نے باقی سارے کلمہ گو ہزاراں تیرے خلاف ہیں اسی بھی چھڑ جاویے اسی بھی چلے جاویے اسی تیری والدہ فاطمہ تو زہرا نو کی جواب دسائیں حسین ہائے کوئی نہ گھبرایا کوئی نہ ہلیا کوئی الگ نہ ہویا ہن آکھیا امام حسین نے یار ایک ٹینٹ وچ تسی سارے صحابی ہو جاؤ تو ایک ٹینٹ وچ اسی آل رسول میٹنگ کریں اے رات کیا بابرکت رات ہن کی میٹنگ ہوندی پئی ہے حسین دے بھرا حسین دے بیٹے آپس وچ کی گلاں کریندے پے اے تا ساڈی وجہ تو مرو ہیں رولا تا اساں پائے بیعت تا اسی نہیں کریندے پے اے شودے ایویں مر جاسن ہن جے جنگ ہوئی نا پہلے اسی قتل حسین بعد وچ قتل واہ کربلا میں تم دسے کربلا بنی نہیں سکتی اس رات کو علاوہ جس نے یہ رات نہیں نہ سمجھ آئی ان دے واسطے کربلا ایک ظلم دا کہانی ہے لیکن جنوں سمجھ آ گئی ان دے واسطے ایک بہن تے بھرا دی وفا دی عجیب پیر تے مریداں دی وفا دی عجیب داستان ہے میٹنگ ہوندی پئی ہے اے ساڈی وجہ تو شودے پھسے ہوئے ہن جس ویلے کل جنگ ہوتی پہلے اسی لڑسائیں اے نہ ہوے کہ اسی جیندے ہوئیے تے اے مر جاویں تے صحابی کی میٹنگ کریندے پے او دھیان رکھیا ہے بنو ہاشم او مصطفیٰ دی اولاد ہیں فاطمہ دی اولاد ہیں کل جس ویلے جنگ ہوئے اگر اسی جیندے ہوئے تے نئے جو کسے تے آنچ بھی آ گئی اسی مصطفیٰ نو کی جواب دسائے اے رات ہے کربلا دی اللہ فرمائندا پہ من المومنین مومناں دے وچوں رجال ہون کچھ مرد ہیں اللہ اکبر صدقوا ما عہد اللہ جڑا اللہ نال وعدہ کیتا ہے پورا کر دیتا فمنہم من قضا تے او جھین جنہاں نے جڑا وعدہ کیتا ہے جڑا بھار آئی نہ باہو انہاں نے پورا کر دیتا اپنی جان دے کے ومنہم من ینتظر تے کچھ ہیں جڑے انتظار کردے پے آل رسول آندے پہلے اسی مریے ساڈے مرید بعد دے وچ مرے مرید آندے پہلے اسی مریے پیر بعد دے وچ جاویں کچھ ہیں جڑے انتظار کردے پین وما بدلو تبدیلا پوری رات انہیں جو کوئی ہلیا نہیں اے لوگو کربلا سننی ہے قرآن کو سنو ایمان دی کی کیفیت ہے پوری رات دیتی انہاں نو یزیدیاں نو کہ کوئی رات دے وچ اپنا ایمان بچاونا چاہتا نا تو ہر طرح آ جاوے اس رات حسین دے کیمپ چو کوئی یزید حالانکہ خوف آئی جان جامن دا 100% امکان ہے لیکن حسین دے کیمپ چو یزید دے کیمپ کوئی نہیں گیا لیکن یزید دے کیمپ چو ہر 3 اپنے بندیاں دے نال ادے آئے ہر بن یزید الریاحی اللہ اکبر ہن اس ایک رات نے اصحاب امام دا اصحاب حسین دا خلوص تے نیکی ثابت کر دیتی تے ہور نے دلیل دیتی کہ میں 1000 سپاہیاں دا جرنیل ہاں اے تے رہ دی گورنری واسطے بھی کیا ہے نا مینوں بھی وہ لب سکدا ہے لیکن میں آخرت دا سودا دنیا دے واسطے نہیں کرنا ہور راندین آزاد نو آزاد ہو گیا تے پھر عبید اللہ ابن زیاد اگلی صبح آیا تے پروانہ لئی بدا یہاں تے امام نو بھی کھایا اے ویکھ رہ دی سلطنت دا پروانہ امام آکھیا اے پروانہ تیرے کم کوئی نہیں آنا
تے کوفے دی کنک بھی تیرے نصیب وچ کوئی نہیں ہونا. اگو مذاق کیتا آندا کوئی نہیں کنک نہ لبھی تو جو کھا لئی سا. کربلا دا کی دکھ ہے اگر کہ جو کھا لئی سا تو اپنی فکر منا مینوں چھڈ. لیکن کی ہویا اوہ جڑا امام آکھے انہاں گورنر نہیں لبھی یا جنگ مکی عبید اللہ ابن زیاد نے چھک لیا اندے کول پرمانہ رہ آلا بھی کیونکہ انہوں ڈر لگیا جی کدائیں یزید تے گل آئی تے یزید میرے تے پاونی ہے تو میں نہ مر جاواں او تے کہ میرے تے پا دے سا کہ میں تینوں آکھیا ہی کوئی نہیں اے آپ ہی کر گیا. یعنی ویکھو نا چوراں دے پیر نہیں ہوندے. یزید پیندا ہے عبید اللہ تے عبید اللہ پیندا ہے عمر ابن زیاد تے کوئی مندا ہی نہیں. حسین دے کسے بھی سپاہی کول پوچھو او کیندے واسطے مرے ہیں او تے حسین واسطے یہ مارکا حق و باطل ہے. اور کی ہوندا ہے ہن مختار سقفی نے تحریک چلائی. توجہ نہ سنو مختار سقفی نے تحریک چلائی. توابین دا پہلے باب آیا حضرت سورت دا حضور دے صحابی دا 4000 توابین جڑے ہیں شہید ہو گئے. پھر مختار سقفی اٹھیا اس نے چن کے انہاں سارے کرداراں کول بدلہ لیا. اس نے جس ویلے حملہ کیتا نا عمر ابن سعد تے او لک کے کیندے گھر جا کے بڑھیا ام ہانی حضرت علی دی بہن. یار کیا گھرانے ہے پتر نے پناہ دے دیتی علی والے پناہ دے دیتی آکھیا کہ جا کے نا مینوں ایں کول معافی لے دے مختار کول جان دی امان لے دے تے بیٹا گیا ام ہانی دا بیٹا گیا کہ میرے گھر پناہ اس لے لی اودی جان چھڈ. او دا کہ یار جب تک کمرے تو نہیں نکلدا اندی جان بخشی جی کمرے تو باہر سے ایک قدم لائے ہن سیاںا بندہ ہی اونوں پتہ ہی رفع حاجت واسطے تو نکلنا ہی سو ترے دے اندرے غلاستاں کریندا رہیا اوئے ہوئے ہوئے تے یا پیر باہر کڈیا سپاہی کلوتے ہن پھدیا کو دتا ایا اچھا ٹھیک ہے تے کو دتا اونوں تے جس ویلے ایندا سر کٹ کے جرنیلاں نے مختار سقفی دے کول سامنے لے گئے تے ایندا پتر ہائی جندا نام حفص او بیٹھا ہی ہیٹھا تے مختار نے آکھیا پہچانے ہی سر کیندا ہے او کہ پہچانے ہے میرے پیو دا ہے تے اس آکھیا ہن زندگی وچ میرے واسطے بھی کوئی مزہ نہیں رہ گیا. اس کہ مزے ختم ہو گئے دی گردن بھی اڑا دیو تے گردن اڑاون تو پہلے مختار نے ایک جملہ آکھیا جڑا قیامت تک گونجنا ہے. اس آکھیا اوئے حفص میری گل سن میں تے تیرے پیو دا سر اڑایا ہے نا یہ میں ایک چوتھائی قریشی جڑے دنیا وچ موجود ہیں نا انہاں دے سر اڑا دیواں تے علی اکبر دی ایک چیچی وڈیجی ہوئی دا بدلہ پورا نہیں ہوگا. او کہ بغیرت آندا پے مزہ نہیں رہا. ہرملا کون آئی جس ویلے امام حسین علی اصغر نو چاہ کے گئے تے آکھیا میرے نال لڑائی ہے نا ترے دے ہو گئے بال دے گلے دے وچ 6 مہینے دا بال ہے پانی نہیں گیا تے ہرملا نے تیر ماریا جڑے امام دے کندھے دے وچوں آر پار ہویا تے علی اصغر دے گلے جا کے بجیا. بلک بلک کے علی اصغر فوت ہوئے. ایسا کہ اینوں ہرملا نو لبو مختار سقفی لب لیا اگے دے دوویں ہاتھ بھی کٹ دیو دوویں پیر بھی کٹ دیو دوویں ہاتھ بھی کٹے دوویں پیر بھی کٹ دیتے تے ہن اونوں لگی پیاس دھوپ تے بوا دیتا کہ وہ پٹیا انا آتشان او میں بھوکا پیاسا مردا پیا تم شرم نہیں آندی مسلمانوں مینوں پانی دیو. اس ویلے مختار سقفی آکھیا اچھا ہن تینوں پانی یاد آ گیا تے جس ویلے حسین 6 مہینے دا علی اصغر لے کے آیا اس ویلے کدے آئی پیاس. اس آکھیا اینوں ایویں کچڑ پی پی کے مرے اویں ہویا کچڑ آئی اون دے چوں پانی چوسدا چوسدا مر گیا. اللہ دے بندیو کربلا نو تے جس ویلے ہویا نا علی اصغر دے وچ گردن دے وچ لگیا تیر تے ہتھیں چایا تے لہو اچھالیا حسین نے آسمان دے فرمایا ربنا تقبل منا پروردگار چھوٹی جی قربانی ہے قبول کر. اللہ دے بندیو اے ہے کربلا اے ہے کربلا دی آخری رات جن دے وچ اپنے بھی ننگے ہوندے پین قیامت تک تے یزیدی بھی ننگے ہوندے پین.
کوئی عالم جندے تھوڑا جہا بھی ضمیر ہے قیامت تک نہیں آکھ سکدا حسین بھلکھے دے وچ مارے، کوئی نہیں آکھ سکدا کہ حسین دے مخالفاں نو پتہ نہ ہے۔ تسی نہیں رومنا نہ حسین نو، کوئی گل نہیں، مصطفیٰ روندا پہ، تسی نہیں نہ ذکر کرنا مصطفیٰ دا، کوئی گل نہیں، اوندا نانا اون دی زندگی دے وچ اون دی شہادت بیان کر کے بس یہ ختم کریے۔ بس آخر تے آخری مہر لیندا پیاں، ایا کربلا ہے، ساری لاشاں نو بے کفن چھوڑ کے چلے گئے، عمر ابن سعد تے عبید اللہ ابن زیاد کو اپنا شام دے پاسے ٹور پے تے پچھو ایک قبیلے دی عورتاں آئیاں تے انہاں نے جسماں نو دفنانا شروع کیتا۔ انہیں جو ایک دا بیان ہے کہ میں دفنیندی پئی آسو تے رومن دی آواز آئی تے میں ویکھیا کوئی خاتون ہے وال بکھرے ہوئے تے روندی پئی ہے اس قبر تے آندی پئی ہے میرا حسین یا حسین۔ میں نال گئی، میں کہ بی بی تسی کون ہو؟ چہرے تو کپڑا ہٹایا تو میں کہ فاطمہ، میں کہ بی بی تسی تا اللہ کو چلے گئے؟ فرمایا وہ تو واپس آئی اجازت لے کہ میرے حسین نو رومن والا کوئی نہیں، نہ روو تسی، نہ میں تہاڈی اکھے جو ہنجو، نہ کرو ذکر حسین دا، تہاڈا کی خیال ہے رب نو تھوڑے تہاڈی؟ او کئی مختار زخمی پیدا کر دے سی، او کئی فاطمہ واپس کر دے سی جڑی حسین نو روسے۔ آخر تے 3 شعر تے اجازت، کیونکہ ہن بس میرا بھی بس ہو گئی ہے، مقرر نو رومنا نہیں چاہیے اصول ہے، لیکن کرا کہ ساڈے تے گھر دی کہانی ہے۔ یہ سارا فیض پیر کتب علی شاہ دے دے جیڑا میں تے بالکل نکما جیا طالب علم ہے یار، مینوں کدے قرآن وچ کھلے آ، میرے تے کربلا کیوں وچ کھلے آ، یہ سارا اس ہستی دا فیض ہے۔ بس 3 شعر ہی نے تے اجازت دی گئے۔ نوجوان دی چھت میں 3 شعر پڑھدا پیا تے مینوں اجازت دے دیو، صبح دا لگی ہویا آئے 3 شعر ہیں، کوئی قبر تے رومن والا کوئی نہیں تے ماں حسین دی جنت جو واپس آ کے روندی پئی ہے حسین دی قبر تے، ایک شاعر اون دے اوتے پوری غزل لکھی ہے، میں 3 شعر تیرے وچوں پڑھ دینا۔ فرمائندے ہیں پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین، پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین، کفن بھی تو نے نہ پایا میرے حسین حسین، اسی لیے تجھے پالا تھا فاطمہ نے کیا، اسی لیے تجھے پالا تھا فاطمہ نے کیا، پڑا ہے دھوپ میں لاشا میرے حسین حسین، میں آئی ہوں تیرے رونے کو خلد سے بیٹا، میں جنت تو لکھیاں تینوں روڑ واسطے حسین، میں آئی ہوں تیرے رونے کو خلد سے بیٹا، مجھے دے اٹھ کے دلاسا میرے حسین حسین، بسی ہے شام کی بستی مدینہ ویراں ہے، بسی ہے شام
کی بستی مدینہ ویراں ہے، میرا مزار ہے سونا، میرے حسین حسین۔ اے سائیاں دا کرم ہی نے، آسمان بھی گواہی دیندا پیا رو کے، انہاں دا کرم ہے، انہاں دو ہستیاں دا۔ انہاں مینوں بلایا ہے، اے جو کچھ القا ہویا ہے، جو کچھ سمجھ آیا، انہاں دا فیض نظر ہے کہ میں انہاں دا چھوٹا جہا ہے کہ نمائندہ چیلا جہاں معرفت کربلا دے درس دیندا بندہ جدوں تے محرم شروع ہوئے کہ حالی اگاں بھی 10 دن یا کام کرنا ہے، دعا کرو اللہ تعالیٰ ہور معرفت حسین عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سانو سوائے غم حسین دے کوئی غم ہی نہ دے۔ اللہ ساڈی ہجو نو کدی حسین دی یاد دے وچ رومن تو خوش کی نہ کرے، اسی او فرات بن جاویے جیڑا حسین دے بچیاں نو پانی بھی نہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔